شبنم کا تاج۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ وہ بہت ضدی اور خودسر تھی۔ اس کی زندگی میں ہر چیز کی ایک ہی قیمت تھی اور وہ تھی اس کی ضد۔ وہ ہر وقت اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ جس دن اس کی خواہش پوری نہ ہوتی وہ ہر کسی کو پریشان کر دیتی۔ بادشاہ جو کہ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتا تھا ہمیشہ اس کی ضد پوری کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی ضد کی کوئی حد نہیں۔ ایک دن صبح کے وقت شہزادی باغ میں ٹہلنے کے لیے نکلی۔ جیسے ہی وہ باغ میں داخل ہوئی اس کی نظر پھولوں اور پتیوں پر پڑی جن پر شبنم کے چمکتے ہوئے قطرے گرے ہوئے تھے۔ یہ قطرے سورج کی روشنی میں اتنے چمکدار اور دلکش لگ رہے تھے کہ جیسے وہ ہیروں کی طرح چمک رہے ہوں۔ وہ ان قطروں کو دیکھ کر اتنی محظوظ ہوئی کہ وہ ان کا موازنہ اپنے خزانے میں رکھے ہوئے قیمتی ہیرے سے کرنے لگی۔ وہ ان قطروں کی خوبصورتی میں محو ہو گئی۔ شہزادی کی آنکھوں میں ان شبنم کے قطرے اتنے جاذب نظر آئے کہ وہ واپس محل آئی اور اپنے والد بادشاہ سے کہا، بابا مجھے شبنم کا ایک تاج بنوا دیجیے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جب تک مجھے یہ تاج نہیں ملے گا میں نہ کچھ کھاؤں گی اور نہ پیوں گی۔ یہ سن کر بادشاہ کو حیرت ہوئی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شبنم کے قطرے کسی تاج میں بدل نہیں سکتے، لیکن شہزادی نے اپنی ضد پر اصرار کیا اور اپنا کمرہ بند کر لیا، چادر اوڑھ کر پلنگ پر لیٹ گئی اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ تب تک کچھ نہیں کرے گی جب تک اسے شبنم کا تاج نہ ملے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی ضد کو جانتا تھا اور اس کی ضد پوری کرنے کے لیے وہ بے حد پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا وعدہ پورا کرنا ممکن نہیں، مگر پھر بھی اس نے شہر کے تمام سناروں کو بلا لیا اور انہیں حکم دیا کہ 3 دن کے اندر اندر شبنم کے قطروں کا تاج بنا کر پیش کریں۔ اس نے سناروں کو دھمکی دی کہ اگر وہ یہ تاج نہ بنا سکے تو ان کو سخت سزا دی جائے گی۔ سنار یہ سن کر پریشان ہو گئے کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ شبنم کے قطروں سے تاج کیسے بنایا جائے۔ شہر کے تمام سنار ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یہ سوچتے رہے کہ شبنم کے قطروں سے تاج بنانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ وہ حیران تھے کہ کیا وہ پانی سے تاج بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک مشکل اور ممکنہ طور پر ناقابل حل مسئلہ تھا۔ ہر سنار کے دماغ میں یہی سوال تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہوگا۔ وہ اپنی بے بسی کو محسوس کر رہے تھے لیکن کوئی بھی درست حل نہ نکال سکا۔ ان سناروں میں سے ایک بوڑھا سنار تھا جو کہ بہت عقل مند تھا۔ اس کا دماغ ہمیشہ نیا حل سوچنے میں مصروف رہتا تھا۔ وہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے۔ اس دوران ایک ترکیب اس کے دماغ میں آئی۔ وہ جانتا تھا کہ شہزادی کی خواہش پوری کرنا آسان نہیں ہے، لیکن وہ ایسا طریقہ سوچ رہا تھا جس سے شہزادی کو کوئی امید مل سکے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بادشاہ کے حکم کے مطابق محل جائے گا۔ بوڑھا سنار دوسرے دن صبح محل کے دروازے پر پہنچا۔ سپاہیوں نے اسے شہزادی کے پاس پہنچا دیا۔ جب وہ شہزادی کے سامنے آیا تو اس نے ادب سے جھک کر کہا، حضور میں آپ کا تاج بنانے کے لیے آیا ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اگر آپ اجازت دیں تو۔ شہزادی نے اپنی ضد کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ سنار بولا، میرے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ باغ میں چل کر مجھے وہ شبنم کے قطرے دے دیں جو آپ تاج بنوانا چاہتی ہے۔ جو قطرے آپ پسند کریں گی میں فوراً ان کا تاج بنا دوں گا۔ شہزادی نے سوچا اور پھر سنار کی درخواست قبول کی۔ وہ سنار کے ساتھ باغ میں گئی جہاں پھولوں اور پتیوں پر شبنم کے قطرے جگمگا رہے تھے۔ سنار نے ایک نظر ان قطرات پر ڈالی اور شہزادی سے کہا کہ وہ انہیں منتخب کرے۔ جو قطرے آپ کو پسند آئیں گے وہ میں فوراً لے لوں گا اور ان سے تاج بنا دوں گا۔ لیکن جب شہزادی نے ان قطرے کو چھوا تو وہ فوراً اس کی انگلیوں سے پانی کی طرح بہہ گئے۔ شہزادی نے حیران ہو کر اور تھوڑی شرمندگی کے ساتھ باقی قطرے چھوئے، مگر ہر قطرہ اسی طرح پانی کی طرح بہہ گیا۔ اس کا دل بیٹھ گیا کیونکہ وہ سمجھ گئی کہ شبنم کے قطرے کبھی بھی تاج نہیں بن سکتے۔ اس کے اندر ایک عجیب سی شرمندگی تھی۔ شہزادی نے آخرکار سر جھکا کر سنار سے معافی مانگی۔ اس نے کہا، اب میں کبھی ایسی ضد نہیں کروں گی۔ وہ سمجھ گئی کہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم صرف دیکھ سکتے ہیں مگر انہیں حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اس دن کے بعد شہزادی نے سیکھا کہ زندگی میں ہر خواہش کو پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا، ہمیں حقیقت کو قبول کرنا سیکھنا چاہیے۔ ضد اور انا ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس لیے سمجھداری اور صبر سے کام لینا ضروری ہے۔ کچھ چیزیں صرف دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں، حاصل کرنے کے لیے نہیں، اور ان کی قدر ہمیں حقیقت کو سمجھنے سے آتی ہے۔